الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال والمؤذنون أطوال الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر قال بشرت بلالا فقال لي يا عبد الله بما تبشرني فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحيي بلال يوم القيامة على ناقة رجالها من ذهب وزمامها من در وياقوت معه لواء يتبع المؤذنون يدخلهم الجنة حتى أنه ليدخل من أذن 40 صيا يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى رواه الطبراني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء
کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث اور اس کے ساتھ میں ایک بڑی حدیث بیان کی ہے، تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اصل تو یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، تو ان فضائل کے اندر آج آپ حضرات کے سامنے فضائل صدیقی بھی تھوڑے سے بیان ہوں گے اور فضائل بلالی بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبی والا مرد بلال ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے آقا، یہ تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے۔ آقا، اگر ہدایت آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتی تو میرا نمبر نہ آتا۔ اور پھر یہ یاد رکھو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں، اور پھر غلام نہیں، غلام زادہ ہے۔ حبشہ سے بکتا ہوا آیا، مکہ کے اندر آ کر بکا، امیہ بن خلف کا یہ غلام ہوا، بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا۔ آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ابتدائی دن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے تھے، جا کے یہ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ زمین بنانے والا کون ہے، آسمان بنانے والا کون ہے۔ آج ہم ایک چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا آسمان اس کی بنایا جس نے، اور بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر دیا۔ باقی جتنی مخلوق تھی ساری کے اوپر غور کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسی دوران وہاں غار حرا کے پاس بکریاں چراتے تھے۔ تو ایک دفعہ غار سے باہر نکلے تو یہ سامنے بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے چرواہے ادھر آ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا پیغام سنایا۔ یہ ابتدائی دن تھے جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت مل چکی تھی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو۔ ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، ادھر بکریوں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بکری ایسی نہیں تھی جو دودھ دینے والی ہو۔ فرمایا کہ آقا میرے پاس تو ایسی کوئی بکری نہیں ہے کہ جو دودھ دینے والی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چرواہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جو سامنے بکری چر رہی ہے ہم اس کو دیکھ لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ یہ بکری بیکار ہے، دودھ نہیں دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چرواہے، اجازت دینا تیرا کام ہے، اسے دودھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کو پکڑا، بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ پاک نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ آ رہا ہے، ادھر ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اندر اتر رہا۔ اب وہی دور تھا، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دی کہ بلال تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ایمان پہلے ہی سینے کے اندر اتر چکا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اتنا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جبکہ غلام نہیں ہے بلکہ غلام زادہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ شروعات کے دن تھے، جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا تھا مکہ والوں کے دل کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر ایک بجلی کا کرنٹ بن کے لگتا تھا، اور وہ جناب ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیتے تھے، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو غلام تھا، بلکہ غلام زادہ ہے، امیہ بن خلف کا غلام ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ امیہ نے کہا کہ تو بھی محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے، تمہیں بھی محمد الرسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ کہا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل بھی چکا ہوں اور کلمہ پڑھ بھی چکا ہوں، اور ایمان اپنے سینے کے اندر اتار چکا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کرنا تھا، وہی اذیت دینا شروع کر دیا، اذیت پہ اذیت دے رہے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اور وہ تکلیفیں جو برداشت سے بھی باہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کی آواز لگاتے ہیں۔ اور ایسا وقت بھی آیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کیا گیا، بچے ان کو جناب مکہ کی گلیوں کے اندر لے کر گھسیٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح پھرا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان کے اوپر احد احد کی آواز نکل رہی ہے۔ امیہ بن خلف تکلیفوں پہ تکلیفیں دیتا جا رہا ہے، جب یہ آواز سنتا ہے
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتا ہے، مکہ کی گرم زمین، ریتیلی زمین کے اوپر لٹا کر اوپر بہت بڑی چٹان رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے بلال، یا تو لا الہ الا اللہ کہنے سے باز آ جائے گا یا یہیں پہ تو اپنی جان دے دے گا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگے مسکراتے بھی ہیں۔ میاں بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، تکلیف بھی ایسی کہ جو آج دن تک کسی کو نہیں ملی، اور تو آگے سے جناب من مسکراتا ہے، تو ہنستا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، اے ظالم، تو تکلیف دیتا ہے کہ میں اس اذیت کو ذرا برداشت نہ کر سکوں، میں اس اذیت کو برداشت کرنے سے باز آ جاؤں اور میں یہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دوں۔ جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ مجھے اپنا دیدار کرواتا ہے۔ اب اس اذیت کو کبھی ذرا چمڑے کے اندر ڈال کر ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر، تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا جاتا، کبھی ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی جاتی، اس کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آیا۔ وہیں سے جناب من ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے بلال، باقی تیرے دل کے اندر لا الہ الا اللہ سما چکا ہے، گھر کر چکا ہے، اس ظالم کے سامنے نہ پڑھا کر، مخفی کر لیا کر۔ حالانکہ اس وقت اجازت بھی تھی، وعدہ تو کر لیا کہ ہاں جب یہ ظالم آئے گا تو اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، مخفی رکھوں گا۔ کہاں یہ محبت جس نے لا الہ الا اللہ کی چس اٹھا لی ہے، اس سے کہاں برداشت ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جب یہ وجد آتا تھا تو اسی آواز لا الہ الا اللہ کو اونچی اونچی آواز سے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہی منافق، وہی کافر ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خرید کے لایا گیا ان کو، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نعم المرء بلال والمؤذنون اطوال الناس اعناق یوم القیامہ، کہ بہت ہی خوبی والا مرد بلال ہے، اور جتنے مؤذن ہیں ان میں سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ حضرت بلال کی ہوگی۔ قیامت کے دن جب یہ آئے گا اور ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہوگا اور اس اونٹنی کے مہار یاقوت اور موتیوں کی ہوگی اور اس کے اوپر سوار ہوں گے، اور وہ مؤذن جس نے 40 دن تک بغیر کسی اجرت کے اذان دی ہو، اور وہ اس کی اقتداء میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ سب سے آگے کون ہوں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں اتنی پہنچائی گئی، آپ کی زبان مبارک کے اوپر بھی انگارے رکھے گئے تاکہ اس زبان سے یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے۔ اس کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کی آواز لگاتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج میں دوستوں بزرگوں، اللہ معاف فرمائے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں؟ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج پروگرام بھی انشاءاللہ علماء بھی تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا، تفصیلی بیان تو وہیں ہوگا۔ اور جمعے کا تو میں نے پھر آپ کے سامنے ایک حاضری لگوائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو بھی کامیاب فرمائے
اور آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی ہے، انشاءاللہ اعلان جب سب ساتھی آ جائیں گے پھر بھی میں کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جنہیں سلطنی